نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. تمام احباب دوسری ساتھ مل کے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین. امین فیضان حضرت العلام منیر الاسلام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا بشیر احمد یوسفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور وارث علوم حضرت العلام منیر الاسلام حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب پیکر محبت و شرافت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ رضا مصطفیٰ صاحب، دیگر واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام، متعلقین و متوسلین و مریدین و معتقدین، حضرت علامہ مولانا منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علماء کا جمع غفیر اور کثرت اور وقت کی قلت کے پیش نظر ارشادات و فرمودات نبوی کے گلستان سے ایک مہکتا ہوا پھول حدیث پاک کی صورت میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. انشاءاللہ جس کی خوشبو آپ تک پہنچے گی تو آپ کی روح کو تسکین بھی ملے گی، دل کو راحت بھی ملے گی، آنکھوں کو نور بھی ملے گا، دل کو سکون بھی ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کسی نے کہا ہے نا کہ گلشن قدس کی بہاروں سے باغ جنت کا پھول لایا ہوں، عاشقو بھر لو دامن دل کو، میں حدیث رسول لایا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ حضرات کو دیکھ کر حضرت مولانا منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کی محنتیں، ان کی محبتیں، ان کی شفقتیں یاد آ جاتی ہیں. 38 سال کا عرصہ، اللہ اکبر، یعنی 1978 سے لے کر تا دم وصال ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملتا رہا، ان کی زیارت سے مشرف ہوتے رہے، ان کے فیوزات عالیہ سے مستفید ہوتے رہے. بس یوں سمجھیں کہ ایک جملے کے اندر سدا گردش میں رہتا ہے یہ دیوانہ محمد کا، علالت کے باوجود، پیرانہ سالی کے باوجود ایک ایک دن میں 6 پروگرام، جن کا میں نہیں شاہد ہوں، 6 پروگرام ایک ایک دن میں. ابھی یہ بزرگ تشریف لائے چودھری صاحب، تو حضرت صاحب نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور ان کے سر کے اوپر دستار باندھی. تو میں سوچ رہا تھا کہ قبلہ منیر الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت کم فردن کسی کو کہتے تھے داڑھی کا، امام شریف کا، ویسے اجتماع میں دعوت دیتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ تیریاں تک کی ادامہ میں مرید ہو گئی. سبحان اللہ. تو حضرت صاحب نے پگڑی باندھی. اب کہنے کی کیا ضرورت ہے، ایک بار باندھیں گے، 2 بار باندھیں گے تو کام ان کا بھی بن جائے گا، ان کا بھی بن جائے گا. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا ابو البرکات رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد گرامی سید المحدثین پیر سید دار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی دوستی تھی مولانا غلام قادر بھیروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ، بیگم شاہی مسجد کے آپ خطیب سے.
بہت بڑے اسلام کی پہلی کتاب، دوسری کتاب، تیسری کتاب، 11-12 کتابیں انہوں نے لکھی۔ مولانا غلام قادر صاحب کا ایک دوست تھا پہلوان، منظور پہلوان، اور پہلوان جیسے ہوتے ہیں کھلا ٹلا لباس اور انگوٹھیاں اور بوسکی کی قمیض اور دھوتی اور مونچھیں بڑی بڑی اور داڑھی چٹ، تو وہ آپ کے ساتھ ہی رہتا تھا پہلوان۔ تو پیر دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کئی بار دیکھا اور مولانا صاحب سے کہا کہ حضرت یہ کیا کرتے ہیں اتنے بڑے عالم ہو کر، تو اس طرح کے بندے کو آپ ساتھ رکھتے ہیں، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ تو وہ مسکرا دیتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہاں پروگرام تھا بیگم سے مسجد میں، تو حضرت پیر دیدار علی شاہ صاحب کا خطاب تھا، تو وہ پہلوان حضرت صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مولانا غلام قادر صاحب کے ساتھ۔ تو سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کچھ سخت الفاظ بولے کہ مولانا کچھ تو خیال کرو، کیا کرتے ہو، کتنی بار آپ کو سمجھایا، منع کیا ہے۔ وہ پھر مسکرا دیے، تو پہلوان کو سمجھ آ گئی۔ پہلوان کہنے لگا بس حضرت صاحب یہ میری وجہ سے ہوا ہے، اب آج کے بعد آپ دیکھیں گے میرے اندر کیسے تبدیلی آتی ہے۔ ماشاءاللہ پھر پوری داڑھی، سر کے اوپر امامہ شریف۔ اب حضرت صاحب کے ساتھ پہلوان صاحب کا بھی مزار بنا ہوا ہے، ایک دن حضرت صاحب کا عرس ہوتا ہے، دوسرے دن پہلوان صاحب کا عرس ہوتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں خاموش تبلیغ۔ حضرت صاحب آپ کو پتہ ہے یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری عمر وراثت نبوت بانٹتے رہے لوگوں کے اندر۔ میں مجمع دیکھ کر میں تھوڑا سا سوچ رہا تھا کہ حویلی لکھا سے قاری صاحب آئے، انہوں نے منقبت پڑھی، ایک بچہ آیا اس نے پڑھی، تو جو لاہور کے ساتھی ہیں اور پیر بھائی ہیں ان کو بھی احساس دلانا چاہیے کہ اتنی دور سے اگر بچے آ سکتے ہیں، بزرگ آ سکتے ہیں، تو لاہور کے جو مریدین ہیں ان کو بھی جلدی آنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل صدقہ ان یتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه اخاہ المسلم، کہ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ بندہ علم دین حاصل کرے اور پھر دوسرے کو منتقل کرے۔ سب سے افضل صدقہ اس کو قرار دیا گیا۔ تو جس بندے نے ساری زندگی افضل صدقہ کیا ہو، وہ صدقہ کا نتیجہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ ماشاءاللہ بہار ہے، سنتوں کی چہرے سنت رسول سے سجے ہوئے ہیں، سر پر نورانی امام شریف موجود ہیں۔ اللہ پاک حضرت صاحب کے صاحبزادگان کو، جن میں وہی خوشبو ہے جو حضرت صاحب کے اندر تھی، وہ مجھ جیسے نکمے بندے کے ساتھ بھی اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ بندے کو خود نگاہیں جھک جاتی تھی۔ وہی پیار، وہی محبت، وہی خلوص ان کے صاحبزادگان کے اندر موجود ہے۔ اللہ ان کو ان کے فیضان اگلی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے آج جو حدیث پاک بیان کرنے والا ہوں، اس میں بڑا حسین واقعہ، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کل توکل علی اللہ کی بہت کمی ہے اور نیتوں کے اندر خلوص نہیں ہے، اور جب اللہ پر بھروسہ ہو، نیت میں خلوص ہو، تو پھر کسی شے کی کمی نہیں رہتی۔ لوگ رزق کے پیچھے مارے پھرتے ہیں، اسی لیے سود کا پیسہ ہو، رشوت کا پیسہ ہو، حلال کا ہو، حرام کا ہو، ان کا مقصد یہ ہے پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حلال کا ہو یا حرام کا ہو۔ لوگ زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کرتے کہ زکوٰۃ دیں گے تو مال کم ہو جائے گا؟ حالانکہ اللہ قرآن پاک میں سورہ روم میں ارشاد فرماتا ہے جو زکوٰۃ دینے والے ہیں فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، ان کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ ان کے مالوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور لوگ سود کیوں لیتے ہیں؟ تاکہ ہمارا مال بڑھ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں اسی رکوع کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں
فلا یربو عند اللہ، ان کا مال اللہ کے ہاں بڑھتا نہیں ہے۔ بندے کی عقل یہ کہتی ہے کہ لاکھ روپے سے اگر آپ 2500 روپیہ زکوٰۃ ادا کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ مال کم ہو گیا، 97,500 باقی رہ گیا۔ اور اگر آپ کو 1 لاکھ کے اوپر 2,000 سود ملتا ہے تو مال آپ کا بڑھ گیا۔ لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھ جاتا ہے اور سود لینے سے مال کم ہو جاتا ہے۔ اب جو لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں وہ تو یہ کہیں گے نا کہ ہماری عقل خطا کر سکتی ہے، اللہ کا قرآن جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا، لہذا اس پر غور کرنا چاہیے۔ اسی کو برکت کہتے ہیں۔ جس مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی، چوری نہیں ہوگی، ڈاکہ نہیں ہوگا، بیماری نہیں ہوگی، مقدمہ بازی نہیں ہوگی، اور وہ مال جو ہے وہ غلط جگہ پہ صرف نہیں ہوگا، اللہ اس میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اور وہ مال جو سود کے ذریعے سے آئے، رشوت کے ذریعے سے آئے، چور بازاری کے ذریعے سے آئے، اس مال میں کمی ہو جائے گی، برکت ختم ہو جائے گی، چوری ڈاکہ اور اس طرح کے کاموں کے اندر وہ مال جو ہے وہ اس کا صرف ہو جائے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضور پاک ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے اور بہت زیادہ گھر میں پریشانی ہے، تنگ دستی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک وظیفہ بتایا اور فرمایا کہ اپنے گھر جا، خود بھی پڑھ اور بیوی کو بھی کہے وہ بھی پڑھے۔ ابھی وہ وظیفہ پڑھ رہے تھے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا آپ کا بیٹا ہوں، اور 1000 بکریاں بیٹے کے ساتھ تھیں۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا جو مجھے لوگ اغوا کر کر لے گئے تھے نا، وہ میں نظر بچا کے ان سے بھاگ آیا اور یہ ان بکریاں بھی ساتھ لے آیا۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہمارے لیے حلال ہے؟ فرمایا یہ اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا۔ نیت کا خلوص بہت ضروری ہے، نیتوں کے اندر فطور ہے۔ لوگ دوسرے کو فائدہ پہنچا کر خوش نہیں ہوتے، دوسرے کا مال ہڑپ کر کے، دوسرے کے حقوق غصب کر کے اور دوسرے کو نقصان پہنچا کے، حسد اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان میں اخلاقی اقدار جو ہیں وہ بڑی مدد پڑ گئی۔ ماشاءاللہ۔ بخاری مسلم کی حدیث سے پاک آپ کو خلاصہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضور پاک نے خود ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایک بندے نے دوسرے بندے سے زمین خریدی۔ توجہ سے سماعت فرمائے، ایک بندے نے دوسرے بندے سے زمین خریدی۔ پہلی امتوں کے جو واقعات حضور نے بیان کیے ہیں وہ اس لیے بیان کیے ہیں کہ جب اللہ کا ان پر اتنا کرم تھا تو تم تو میرے امتی ہو، میں اللہ کا محبوب ہوں اور تم افضل امت ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جس نے زمین خریدی اس نے زمین میں زراعت شروع کر دی، اور ایک جگہ زمین میں سے ایک مٹکا سونے کا بھرا ہوا نکلا۔ اب آج کل کا کوئی تاجر ہوتا یا کوئی دکاندار ہوتا یا کوئی پراپرٹی ڈیلر ہوتا یا جس نے زمین خریدی ہوتی، وہ دبا جاتا، بات تک نہ کرتا، لیکن وہ بندہ پریشان ہو گیا۔ جس نے زمین خریدی تھی، زمین میں سے سونے کا بھرا ہوا مٹکا نکلا، وہ پریشان ہو گیا۔ وہ گیا اس بندے کے پاس اور جا کر کہا یہ مٹکا نکلا ہے جو میں نے تم سے زمین خریدی ہے، تو یہ اپنا لے لے۔ اس نے کہا نہیں میں واپس نہیں لوں گا، اس لیے کہ میں نے تو زمین بیچ دی ہے، اب سونے کا مٹکا نکلے یا چاندی کا مٹکا لیے یہ سب کو تیرا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں میں نے زمین خریدی ہے، یہ سونا تو نہیں خریدا میں نے۔ اس نے کہا نہیں میں واپس نہیں لوں گا۔ چنانچہ معاملہ عدالت میں چلا گیا، جج صاحب کے پاس گئے، فیصلہ کرنے والے کے پاس۔ آج کل کا جج ہوتا تو پتہ نہیں کیا فیصلہ دیتا۔ ایسے جج ہیں کہ پارکوں کے لیے وہ آرڈر جاری کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں کے لیے وہ زمینیں سینکڑوں ہزاروں کنالے وقف کر دیتے ہیں، اور اللہ کے گھر کے لیے جہاں 40 سال سے نمازیں ہوتی رہی ہیں اس گھر کے لیے ان کا آرڈر آ جاتا ہے کہ نہیں اس مسجد کو ختم کر دیا جائے کیونکہ یہ پارک جگہ تھی۔ جب بن رہی ہوتی ہے تب ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، تب وہ آرڈر جاری نہیں کرتے، اور اتنے سالوں سے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، رونقیں لگی ہوں، تو اس وقت ان کو یہ حکم یاد آ جاتے ہیں۔ اس بندے نے کہا اچھا الکم ولدن، کیا تمہاری اولاد ہے؟ ایک نے کہا میری بیٹی ہے، دوسرے نے کہا میرا بیٹا ہے۔ تو اس نے کہا ایسا کرو کہ تو اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے بیٹے کو دے دے، اور یہ جو مٹکا ہے نا سونے کا یہ کچھ شادی پہ خرچ کر دو، اور جو باقی بچے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دو۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے کہ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ ہو، نیت خاص ہو، خالص ہو، تو اللہ تعالیٰ
ایسی جگہ سے مدد فرماتا ہے کہ جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے، اور حضرت صاحب کے فیض و برکات کو اللہ تعالیٰ عام فرمائے، ہماری حاضری اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔